الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ العلی العظیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم برادرم حافظ سیف الرحمن صاحب، محترم برادرم جناب ہدایت خان صاحب، حضرات گرامی، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، میری بہنوں، یقیناً ہمارا آج کا یہ موضوع انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ تعلیم کے مختلف تصورات کیا ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور تعلیم کیا ہے؟ تصور تعلیم کو بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کے تعلیمی تصورات اور ان کے تعلیمی نظریات کے مطابق کہ تعلیم جامد، بغیر کسی سمت کے، بغیر کسی جہت کے، بغیر کسی مقصد زندگی کے کبھی نہیں ہوتی۔ تعلیم لامحالہ، تعلیم لازماً کسی نہ کسی نظریے کی ریپریزنٹیٹیو ہوتی ہے، کسی کی نمائندگی کرتی ہے، اور کسی تصور تہذیب کو، کسی کلچر کے تصور کو، اور ایک خاص مائنڈ سیٹ کو، مطلوب انسان کے ایک تصور کو آگے بڑھاتی ہے۔ اس لیے یہ تصور غلط ہے اور باطل ہے کہ تعلیم بذات خود بغیر کسی تہذیبی نمائندگی کے اس کا تصور ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، اور کم از کم اسلام کا تصور تعلیم تو یہ ہرگز نہیں ہے، اوروں کا بھی نہیں ہے، لیکن بات سمجھنے میں دیر لگتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو النبی الامی بنایا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مختلف حکمتیں کار فرما تھیں، ورنہ سب سے زیادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تعلیم دی۔ آپ اس امت کے لیے معلم انسانیت قرار پائے۔ آپ نے تعلیم کا واضح اور بہترین تصور اور فلسفہ دیا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الاشیاء تتبین بازدادها، چیزیں پہچانی جاتی ہیں اپنی ضد کے نتیجے میں، اپنی الٹ کے نتیجے میں۔ دن کا تصور اگر سمجھانا ہو تو کسی کو بتائیں کہ رات کیا ہوتی ہے، تو پھر دن کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تعلیمی نظریات کیا تھے؟ یونان کا تصور تعلیم بڑا معروف تھا کہ یونانیوں کے ہاں تصور تعلیم بھی ہے، تصور تہذیب بھی ہے، تصور اخلاق بھی ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ آج کی مغربی تہذیب، اس کا مائنڈ یونان کا ہے اور اس کی باڈی روم کی ہے۔ ہاں، لیکن آج کی مغربی تہذیب کا مائنڈ یونان کا ہے، تو یونان میں سقراط اور افلاطون کا نہیں بلکہ ارسطو کا، ارسطوٹل کی تعلیمات، اس لیے کہ سقراط اور افلاطون عقل سلیم کی بنیاد پر اور فطرت صحیحہ کی بنیاد پر وحی کی تعلیمات کے بغیر اس بات کا ادراک کر چکے تھے کہ اس کائنات کا ایک خالق، اس کائنات کا ایک مالک، اس کائنات کے لیے ایک مدبر، اس کائنات کا ایک منتظم، وہ کہ جسے بدیع السماوات والارض کہا گیا، وہ ضرور موجود ہے۔ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بغیر کسی بنانے والے کے، بغیر کسی صانع کے، بغیر کسی موجد کے وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو کائنات کا اتنا وسیع و عریض انتظام، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے جسم میں، ہمارے اپنے وجود میں اپنی قدرت کی کتنی علامات اور کتنی نشانیاں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے تکوینی نظام کتنا بہترین اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا۔ اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی،
اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ مکالمات افلاطون 8 جلدوں میں ہیں، اردو میں بھی چھپ گئی ہیں۔ تکوینی امور اس کائنات میں پھیلے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، اس لیے اگر عقل سلیم ہو، اگر فطرت صحیحہ ہو، تو وحی کی تعلیمات کے بغیر بھی وہ اس بات کا ادراک کر سکتی ہے کہ اس کائنات کا موجد، صانع، بنانے والا وہ ضرور موجود ہے۔ افلاطون نے کہا کہ دنیا کی یہ زندگی عدل اور انصاف کے لیے ناکافی ہے۔ اس عالم میں، اس دنیا میں عدل اور انصاف کامل طور پر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص 100 افراد کو قتل کر دے، اس کو بدلے میں تو ایک ہی مرتبہ قتل کیا جائے گا۔ وہ 99 مرتبہ اگر اس کے جسم پر سزا نافذ کر بھی دی جائے، لیکن اس کی روح تو ایک مرتبہ میں نکل گئی۔ دنیا کی یہ زندگی عدل اور انصاف کے لیے ناکافی ہے۔ اس کے لیے ایک اور عالم کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک اور تصور، ایک اور جہان کی ضرورت ہے، اور جسے عالم الآخرہ سے تعبیر کیا گیا، کہ جسے اللہ رب العالمین جس کی طرف توجہ مبذول کرواتے ہیں، فکر آخرت کے جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری توجہ مبذول کراتے ہیں۔ ایتھنز اور اسپارٹا کے تعلیمی ادارے بڑے معروف تھے۔ اخلاقیات کی کیفیت کیا تھی کہ اسپارٹا میں باقاعدہ چوری کی تعلیم دی جاتی تھی، کہ آپ نے کس طرح محفوظ طریقے سے آپ نے چوری کرنی ہے کہ آپ پکڑے نہ جائیں۔ اور اس وقت کی اخلاقیات میں یہ تصور موجود تھا کہ چوری کرنا عیب نہیں ہے، پکڑا جانا عیب ہے، کہ آپ چوری اس مہارت سے کریں کہ آپ پکڑے نہ جائیں۔ آج کے جدید عصری تعلیمی اداروں کہ بعض وہ لوگ کہ جو سیاست میں آتے ہیں اور جو اسی طرح اپنے ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں کہ کرپشن بھی کریں، کہ وہ حد درجے کے کرپٹ بھی ہوں لیکن پکڑے نہ جائیں، مہارت ایسی ہو۔ تو باقاعدہ نظام تعلیم میں، تصور تعلیم میں ان کے یہ چیز موجود تھی۔ ارسطو کی تعلیمات میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ اپنے بڑے قداور اساتذہ سے بالکل الگ اس کے تصور میں کیا چیز تھی؟ اس نے یہ کہا کہ انسان فطری طور پر بغیر لباس کے پیدا ہوا ہے، تو یہ لباس کی حدود و قیود آخر کیوں ہیں؟ انسان فطری طور پر پیدا ہوا ہے تو بغیر لباس کی حدود و قیود کے اور بغیر مرد اور عورت کے فرق اور تمیز کے اسے آزادی دی جائے، اسے خود اپنی من چاہی زندگی گزارنے کا اختیار دیا جائے، وہ جس طرح چاہے زندگی گزارے۔ ہیومنزم کی بنیاد، انسان اپنی ذات میں خود خدا ہے، انسان اپنی مرضی کے مطابق اپنی من چاہی زندگی جب چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے وہ گزار سکتا ہے۔ یہ ہیومنزم کا فلسفہ ہے، یہ اس کا تصور ہے کہ جس کے رد کے لیے اسلام کے تصورات میں صرف ایک لفظ کافی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عبد۔ وہ کیا ہے؟ عبدیت۔ وہ کیا ہے؟ عبداللہ۔ وہ کیا ہے؟ عباد الرحمن، کہ ہم حر نہیں، ہم احرار نہیں، ہم عباد ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اسلام کے ورلڈ ویو میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں اپنے اختیار سے نہیں آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اختیارات کے لیے ایک چھوٹا سا دائرہ دیا، ورنہ تکوینی نظام کا بڑا اور وسیع دائرہ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار اور اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، تو کیا ہم کسی اور عضو سے دیکھنے کا کام لے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونگنے کے لیے ناک دی، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو کان سے سونگوں گا؟ اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام میں کوئی بغاوت نہیں، اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام سے کوئی انحراف نہیں۔ اللہ نے جو عضو، اللہ تعالیٰ نے جو آرگنز ہمارے جس مقصد کے لیے تخلیق فرمائے، انسان تو اپنی ذات کو پوری طرح آج تک دریافت نہیں کر سکا، کائنات کو کیا دریافت کرے؟ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اور اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسے آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ بنیادی تصورات کیا تھے؟ مغرب کے تعلیم کے تصورات کیا ہیں؟
کانٹ کا تصور ہے، ڈیکارٹ کا تصور ہے، ہیگل کا تصور ہے، فریڈرک ولیم نیٹشے کا تصور اخلاق ہے. تدریجاً مرحلہ وار امپیریسزم سے ریشنلزم کی طرف آئے. سب سے پہلی بنیاد کیا تھی کہ حواس بنیادی فیصلہ کن ہے، حواس علم کا ذریعہ ہے، حواس علم کا، احساس کا، ادراک کا، آگہی کا ذریعہ ہے. یہ بات درست ہے، لیکن یہ تو انسٹرومنٹس آف نالج ہیں، یہ تو صرف ذرائع ہیں کہ جو آپ کو بتاتے ہیں. مغرب نے ایک تصور آگے کی طرف ایک قدم لیا اور کہا کہ نہیں، صرف حواس کافی نہیں ہے، ریشنلزم کی بنیاد پر کیا ہونا چاہیے. اور وہ تصورات کے جو مغربی فلاسفہ نے اور مغربی مفکرین نے مستعار لیے، کس سے؟ امام غزالی رحمہ اللہ سے، فلسفے کا امام، یونانی فلسفے کے مقابلے میں بند باندھنے والا. اور مغربی مفکرین کو مسلمانوں کا احسان مند ہونا چاہیے کہ یونانی فلسفے تک ان کی رسائی کے لیے مسلمانوں نے پل کا کردار ادا کیا. مامون الرشید کے دور میں کہ جب اندلس کی، کہ جب ہماری قرطبہ کی بڑی تعلیمی ہمارے ادارے اور بڑی درسگاہیں موجود تھیں، اور اس وقت یورپ کا بڑا معروف بادشاہ شارلیمین کے جو خود ان پڑھ تھا. اور یہ وہ دور ہے کہ جس وقت میں مغرب کے ان فلاسفہ کو اور جو تعلیم میں یا سائنس میں کچھ آگے بڑھ سکتے تھے، انہیں کلیسا کی طرف سے اور انہیں ان کے اپنے عدالتی نظام کی وجہ سے انحراف کے جرم میں موت کی سزائیں سنائی گئیں. اور پھر تدریجاً کیا ہوا کہ شارلیمین نے پھر اپنے بیٹے کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اندلس بھیجا. یہ ہمارا سنہری دور تھا کہ جسے مغرب اپنے لیے ڈارک ایجز سے تعبیر کرتا ہے. ان کے لیے قرون مظلمہ تھے، تاریک دور تھا. وجہ کیا تھی؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تصور تعلیم سے جڑے ہوئے تھے. تعلیم کا آغاز، تعلیم کا، تربیت کا، تدریس کا، خواہ اسلام کی تاریخ میں آپ دیکھیں، خواہ یورپ کے احیاء کے دور کو دیکھیں، بنیادی طور پر تعلیم میں تقدیس کا پہلو غالب تھا کہ تعلیم ہے تو تربیت ساتھ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد کو مرکز اور محور بنایا. دنیا عیسائیت نے اپنے احیاء کے دور میں تعلیم میں اگر وہ آگے بڑھی ہے تو انہوں نے کلیسا کے ساتھ اور اپنے وسیع کلیسیائی نظام کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلیمی اداروں کو قائم کیا. اور ان کے قدیم تعلیمی ادارے آج بھی یہ تصور اور یہ منظر پیش کرتے ہیں کہ وہ وسیع کلیسیائی نظام کا نہ صرف حصہ تھے بلکہ چرچ اور کلیسا کے ساتھ متصل ان کی تعلیمی درسگاہیں اور ان کے ادارے موجود تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ یا الہ العالمین میری اولاد میں، میری ذریت میں ایک ایسا پیغمبر بھیج، ایک ایسا رسول بھیج کہ جو آیات کی تلاوت کرے. یہ اس کے فرائض منصبی میں سے ہو، تلاوت آیات، کہ جو لوگوں کو تعلیم دے، جو معلم ہو، کہ جو کتاب کی تعلیم دے، جو حکمت کی تعلیم دے، جو دانائی کی تعلیم دے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کے ساتھ متصل یہ بات ذکر کی گئی کہ تزکیہ، یہ بنیادی وصف ہے کہ تعلیم کا تصور ہے تزکیے کے ساتھ. اسلام کا تصور تعلیم تو سب سے پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اپسٹیمالوجی آف نالج کیا ہے؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. پڑھنے لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ خالق کی معرفت. جو تعلیم آپ کو اپنے خالق کی طرف نہیں لے کر جاتی وہ تعلیم نہیں ہے. ہم جدید ایجادات اور جدید اکتشافات کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس کے لیے ایک دائرہ ہے، اس لیے کہ یہ سب کچھ کس کے ہاتھوں وجود میں آ رہا ہے، یہ کس کی ایجاد ہے.
یہ عبد کی ایجاد ہے، یہ عباد کی ایجاد ہے، یہ ہیومنزم کے اس تصور اور اس فلسفے کے خلاف ہے. اس لیے یہ استعمال بھی ہوگا تو انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی بھلائی اور خیرخواہی کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں یہی نظر آتا ہے. تعلیم صرف وہ نہیں ہے کہ جس کو پرکھا جائے، کہ جس کو دیکھا جائے، کہ جس کو محسوس کیا جائے، جو مشاہد ہو، کہ جس کا لیبارٹری میں تجزیہ کیا جائے. یہ تصور غلط. یہ اس کا ایک ادنا تصور تو ہے، یہ اس کا ایک ادنا مقام اور مرتبہ تو ہے. حواس دھوکہ کھا سکتے ہیں، عقل گمراہ کر سکتی ہے، بھول بھلائیوں میں گم ہو سکتی ہے. ہاں، لیکن وحی اللہ تعالیٰ کا علم ہے، وحی میں غلطی کا امکان اور احتمال نہیں ہے. اس لیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا. پڑھنے لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ پڑھنے لکھنے کا مقصد اللہ کی معرفت ہے. پڑھنے لکھنے کا مقصد اس ورلڈ ویو کو سمجھنا ہے. پڑھنے لکھنے کا مقصد اپنی حیثیت کا تعین ہے. پڑھنے لکھنے کا مقصد اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بالادستی کو ماننا اور تسلیم کرنا ہے. ہاں، لیکن مغربی تصور تعلیم میں تو کئی تصورات ہیں جن پہ بات ہو سکتی. مار نہیں پیار، مار نہیں پیار کا تصور کہاں سے آتا ہے؟ مار نہیں پیار کا ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ مسلسل استعمال ڈنڈے کا، مولا بخش کا اور مار دھاڑ کے نتیجے میں پڑھانا، یہ طریقہ کبھی مفید ثابت نہیں ہوتا. ایک ہے کسی اختیار کا ہونا اور ایک ہے اس اختیار کا بے دریغ استعمال. ان دونوں باتوں میں بڑا بنیادی فرق ہے. ان دونوں باتوں میں بڑا بنیادی فرق ہے. مار نہیں پیار اصل میں اس تصور تعلیم یا اس تصور اخلاق کے نتیجے میں تدریجاً یہ چیز آتی ہے کہ جب فریڈرک ولیم نیٹشے نے یہ کہا تھا کہ میں ڈیتھ آف گاڈ کا فلسفہ پیش کرتا ہوں کہ خدا کی موت واقع ہو گئی. کہا کہ میں دن کی روشنی میں لالٹین لے کر نکلا اور میں نے چوکوں اور چوراہوں میں دیکھا لیکن کہیں مجھے خدا دکھائی نہیں دیا، اور کہا کہ میں آج سے خدا کی موت کا اعلان کرتا ہوں. اور مغرب کے تھنکرز یہ کہتے ہیں کہ فریڈرک ولیم نیٹشے نے ابراہیمی خدا کی موت کا اعلان نہیں کیا بلکہ اس نے ہر طرح کی بالادستی کے خاتمے کا اعلان کیا. والدین کو اولاد پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے، استاد کو شاگرد پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے، شوہر کو بیوی پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے. ایک ایسا تصور تعلیم کا کہ جس میں اخلاقیات نہ ہو، ایک ایسا تصور تعلیم کا کہ جس میں یہ کہا جائے کہ ٹیچر اپنا لیکچر ڈیلیور کر رہا ہے، وہ ایک کمٹمنٹ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، اس کو اس کا اعزازیہ مل رہا ہے. تقدس، ادب، احترام، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ چیز تو درمیان میں مقصود ہے ہی نہیں. یہ بنیادی تصور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور تعلیم میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ آج کے جتنے بھی جدید نظریات ہیں، جدید طرق تدریس ہیں، میتھڈز جتنے بھی نئے استعمال ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ کی حیات طیبہ میں وہ ہمیں بدرجہ اتم، بدرجہ کمال نظر آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرماتے ہیں کہ انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، تو آپ سے بڑھ کر معلم اور کون ہوگا؟ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے اور میں اخلاق کے اعلیٰ مدارج کی تکمیل کرنے والا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم وہ تعلیم ہے کہ جو آپ کو اخلاقیات سکھائے. آج کی جدید دنیا اس بات سے آگاہ اور واقف ہے کہ یہ جو کریکولم بیسڈ ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے، اس سے بھی پہلے، اس سے بھی بنیادی، بالکل ابتدا میں بچے کو صرف اخلاقیات سکھائیں. کتنے دنیا کے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ابتدائی ان کی سکولنگ میں کہ جہاں صرف اخلاقیات کی تعلیم ہوتی ہے، کہ جہاں ان پر بھاری بھرکم بستے کا بوجھ ان پر نہیں لادا جاتا، کہ جہاں صرف رٹنے رٹانے کا سلسلہ نہیں ہوتا. آج تصور آتا ہے سکلز بیسڈ ایجوکیشن کا کہ ہم مہارتیں بڑھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو ہمیں بدرجہ اتم نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تدریس کا، تعلیم کا، وہ تو عملی طریقہ تھا، وہ تو پریکٹیکلی کر کے دکھانا تھا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہیں، آپ انہیں کچھ پڑھا رہے ہیں، آپ انہیں کچھ بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ بھی موجود تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم ایسے خاموش ہو کر بیٹھتے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اور اگر ہم نے حرکت کی وہ اڑ جائیں گے۔ اتنا سکوت، اتنی خاموشی، توجہ اور التفات کی اتنی کامل صورت کہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں موجود تھی۔ ہاں یہ بھی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو متوجہ فرمایا۔ آپ نے کتنے سوالات پوچھے؟ آپ صحابہ سے پوچھتے ہیں اتدرون، تم جانتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں اتدری، تم جانتے ہو؟ صحابہ جس چیز کا جواب معروف تھا، آسان تھا، بتا دیتے تھے۔ جس میں کوئی احساس ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کوئی اور اصطلاح ہے تو فرماتے تھے اللہ و رسولہ اعلم۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا اتدرون مل مفلس، اتدری مل مفلس، جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ مفلس کا لفظ تو واضح تھا۔ مفلس عربی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں افلس یفلس، افلاس باب افعال ہے اور خاصیت ہے۔ خاصیت کیا ہے؟ سلب ماخذ کی، فلوس سے ہے، تو جس کے پاس فلوس نہ ہو وہ مفلس ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسی کی بنیاد پر فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مفلس کسے کہتے ہیں؟ من لا درہم لہ ولا دینار لہ ولا متاع، جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، جس کے پاس زندگی کا سامان نہ ہو، فرمایا ہم اسے کہتے ہیں مفلس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری مراد یہ نہیں ہے، یہ تو اس کا لغوی مفہوم ہے، میری جو مراد ہے، جو میری اصطلاح ہے وہ اور ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ الذی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وزکوٰۃ وصیام، جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں نمازیں لے کر آئے گا، روزے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی، دیگر عبادات کی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرب ھذا وشتم ھذا واخذ مال ھذا وسفک دم ھذا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کا حق غصب کیا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، حقوق العباد ضائع کیے، پامال کیے، حق تلفی کی، اور اللہ رب العالمین فیصلہ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گے، مبنی بر عدل اور انصاف فیصلہ۔ اور فرشتے عرض کریں گے یا الہ العالمین، اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئیں اور مطالبہ کرنے والے تو اور بھی باقی ہیں، تو فرمائیں گے کہ اوروں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حقیقی مفلس ہے۔ دنیا کا افلاس تو گزر ہی جائے گا، آخرت کا افلاس کیا ہوگا؟ یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن، کہنے کو ایک دن لیکن 50,000 سال کے بقدر ایک دن۔ حقوق العباد کی ادائیگی کا تصور، یہ تصور تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتا ہے موٹیویشنل سپیکنگ کا، توجہ دلانے کا، سوالات کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں جو اشکالات ہیں ان کے ابھارنے کا اور پھر اس کے حل کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا اسلوب تھا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ آپ وائٹ بورڈ کا استعمال کریں، آپ ملٹی میڈیا کا استعمال کریں، آپ مختلف ڈیجیٹل اس حوالے سے جتنے آلات آ گئے ان کا استعمال کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سمجھانے کے لیے مختلف طرح کی لکیریں، مختلف طرح کے نقشے ترتیب دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمائے دیکھو، لکیریں کھینچی زمین پہ، کہا یہ سیدھا راستہ ہے۔ فرمایا یہ جو دائیں بائیں کے راستے ہیں تو یہ شیطان کے راستے ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ فرمایا کہ یہ انسان کی عمر ہے، یہ انسان کی موت ہے، موت انسان کی پہلے آئے گی، خواہشات اور تمنائیں اس کی بہت پھیلی ہوئی ہیں، کسی کو اپنی موت کا نہیں پتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ مغیبات خمسہ کا اللہ